اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پچھلی ویڈیو تھی جنات سے متعلق کہ ان کی تعریف کیا ہوتی ہے اور ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے، جبکہ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جس طرح ہم انسان شادی کرتے ہیں تو کیا جنات بھی شادی کرتے ہیں یا نہیں، اور کیا ان کی افزائش نسل بھی ہوتی ہے یا اس کے بارے میں ہمیں کتب سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو جس طرح انسان کی شادیاں ہوتی ہیں اسی طرح جنات میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں بھی مرد اور عورت دونوں جو جنس ہیں موجود ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو آپ یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ، میں شیطان مردوں اور شیطان عورتوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ تو عربک میں اس دعا کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح حضرت ارطاد بن منظر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنات جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا وہاں کی جو عورت جنات ہیں یہ جننیاں ہیں ان کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہوگا۔ جنات کی جو شرح پیدائش ہے وہ انسانوں کے بنسبت بہت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے، جن میں سے 9 حصے جو ہیں وہ جنات کے ہیں جبکہ ایک حصہ انسان کا ہے۔ اس کا مطلب یوں ہے کہ انسانوں کا جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس حساب سے ہم لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنات کی جو آبادی ہے وہ کتنی زیادہ ہے، یا جنات کی جو تعداد ہوتی ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں کس قدر زیادہ ہے۔ اسی طرح شیطان کے جو بچے بھی ہیں بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے جو 5 لڑکے ہیں وہ بہت اہم کام کرتے ہیں۔ ان 5 لڑکوں کے نام بھی ہیں، اور شیطان جو ہے ابلیس جس کو ہم عزازیل بھی کہتے ہیں، تو اس کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں، یہ جو اہم کام کرنے والے بچے ہیں، ذمہ دار لڑکے ہیں، ان میں سے سب سے بڑے کا نام صبر ہے، پھر آؤر ہے، پھر مبسوط ہے، پھر داسم ہے، پھر زنبور ہے۔ اب صبر جو ہے وہ لوگوں کو جاہلیت کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ جیسے زمانے جاہلیت میں اگر کسی کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا یا مصیبت آ جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، گریبان چاک کرتے تھے، سر کے پیچھے گردن کے پیچھے ہاتھ باندھ لیتے تھے، منہ پہ تھپڑ مارتے تھے، نوحہ کرتے تھے، بین کرتے تھے۔ تو یہ تمام کام جو ہے یہ زمانے جاہلیت کے ہیں، جن کے کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے منع کر دیا ہے، تو ہم نہیں کر سکتے ان کو۔ ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھنے کی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم غور نہیں کرتے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ میں بہت آسان الفاظ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ مسلمان وہ بندہ ہوتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک، جس میں اس کا دل بھی شامل ہے، اس کا دماغ بھی شامل ہے، اس کی پسند ناپسند، اس کی مرضی، اس کی خواہش، اس کی ضرورتیں، اور ہر وہ کام جو وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے سر انجام دیتا ہے، وہ تمام کے تمام کام جب تک اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے وہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ جبکہ عام ہمارا کنسپٹ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم میں سے جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں یہ سمجھنے کا موقع دیتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو۔ ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس چوائس نہیں رہتی کہ ہم اپنی مرضی کریں اور کہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ لا علمی کی وجہ سے بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں جہالت کا، تو اس پہ بھی آپ کو سزا مل سکتی ہے کہ آپ نے علم کیوں نہیں حاصل کیا، اور جب علم حاصل کر لیا اور اس کے بعد ہم نے صحیح کام نہیں کیا تو ہمیں پھر بھی سزا ملے گی کہ ہم نے علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔
تو کوشش میری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ جس قدر ہماری استطاعت ہے، جس قدر ہماری توفیق ہے، ہم اس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کمی بیشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اور حد الوسع اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو جو ابلیس کا دوسرا بیٹا ہے آور، وہ لوگوں کو برائی کی ترغیب دیتا ہے، لوگوں کے سامنے جو مرد ہوتے ہیں ان کے سامنے نامحرم عورتوں کو پرکشش انداز میں لے کے آتا ہے، اسی طرح عورتوں کے سامنے غیر محرم مردوں کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا کے لے کے آتا ہے، بہت زیادہ وجیح بنا کے لے کے آتا ہے تاکہ وہ بدکاری میں یا برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ پھر جو واسم ہے وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے اور لگائی بچائی کرتا ہے، ایک کی بات اس کو بتائی، اس کی بات اس کو بتائی، اور پھر آپس میں ان لوگوں کو، گھر والوں کو پھوٹ ڈلوا کے ان کے گھروں کو توڑ دیتا ہے، مبسوط لوگوں کو جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے، اور زنبور جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اور اسی طرح کی دوسری برائیوں میں لوگوں کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو شیطان ہوتا ہے وہ نماز پر بھی مسلط ہوتا ہے، جس کا نام ہنسب ہے۔ ہماری ناک کے اندر بھی ایک شیطان رہتا ہے۔ نماز کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمیں دنیا جہان کی جو بھولی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ نماز میں یاد آتی ہیں۔ نماز کے اندر ہمارا خیال جو ہوتا ہے وہ کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے جو اچھا طریقہ ہے کہ نماز کے اندر ہمارا خیال کہیں پہ نہ جائے، ایک کوشش آپ کیجئے اپنے آپ کو اس خیال کے ادھر ادھر بھٹکنے سے بچانے کے لیے کہ آپ نماز جو ہے شروع میں زیر لب پڑھیں، تاکہ جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں ان کو آپ سنیں بھی، تاکہ آپ کی جو توجہ ہے وہ نماز کی طرف رہے۔ شروع میں ایسا کرنا آپ کے لیے میرے حساب میں یا میرے خیال کے مطابق بہت زیادہ سود مند ہے۔ جب آپ کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ نماز کے اندر آپ کا جو خیال ہے وہ دائیں بائیں نہیں بھٹکتا، تو اس کے بعد آپ زیر لب پڑھنا چھوڑ دیں، دل میں نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، نماز پڑھنے میں میرا خود پہ قابو نہیں ہے، میں رکعتیں بھول جاتا ہوں یا بھول جاتی ہوں، یا نماز میں مجھے الٹے سیدھے خیال آتے ہیں، تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی نماز کے اندر شیطان آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کے دوران چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ قرآن کے کسی بھی حصے میں سے کچھ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں یا تشہد میں ہوں، کوئی بھی آپ نماز کا جو سٹیپ ہے وہ کر رہے ہوں، کوئی بھی نماز کا کام کر رہے ہوں یا رکن ادا کر رہے ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے الٹے کندھے کے اوپر، بائیں کندھے کے اوپر 3 دفعہ تھو 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 کر دیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ آپ کی نماز سے بھاگ جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو پوری جو توجہ ہوتی ہے وہ نماز کے لیے میسر ہوگی۔ آپ ایسا کر کے دیکھیے گا تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میں خود اس کو کرتی ہوں تو مجھے اس کا بہت زیادہ اثر نظر آتا ہے کہ اس کے بعد اگر آپ چاہو بھی نا کہ نماز میں ہماری ادھر ادھر توجہ بھٹک جائے تو آپ کیجئے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ پھر توجہ ادھر ادھر آپ کی نہیں جائے گی۔ اب آپ کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہوگی کہ ہم ایک محاورہ اردو کے اندر بولتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے۔ یہاں پہ بھی کچھ ایسی ہی بات ہے کہ جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے کسی قسم کی جو ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ کریٹ نہیں کرتے، بلکہ جس طرح ہم عام جو انسان ہیں ان کی نیچر کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو جو اچھی سوچ والے، اچھی فطرت والے لوگ ہوں گے وہ اس کو ایڈمائر کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ شراب پی رہا ہے تو جو شرابی ہوگا وہی اس کے پاس جائے گا، اس کے پاس بیٹھے گا اور اس کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ نیک جو بندہ ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، شراب پی رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا تو دیکھنے والے کہیں گے کہ میں بھی اس کا ساتھی ہوں، وہ اس کے پاس جانے سے گریز کرتا ہے۔ اسی طرح سے برائی جو ہے وہ برائی کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، کھینچ لیتی ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد تھے،
ان کے دور میں متوکل بادشاہ کے گھر میں ایک عورت کو مرگی کا دورہ پڑا، تو بادشاہ کا خادم امام صاحب کی خدمت میں آیا اور دعا کی درخواست کی۔ تو امام صاحب جو تھے انہوں نے اپنا لکڑی کا جوتا دیا اور کہا کہ اس عورت کے سرہانے جا کے بیٹھ جانا اور یہ کہنا کہ احمد بن حنبل تجھے کہتے ہیں کہ تو خود ہی چلا جائے گا یا تیرے سر پہ 70 جوتے مارے جائیں۔ اس سرکش جن نے جب امام صاحب کا یہ پیغام سنا تو کہا کہ اگر امام صاحب ہمیں حکم کریں گے تو ہم عراق سے نکل جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو ہر چیز اللہ کے حکم سے اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے آگے ہم کسی دوسری بات کو ڈسکس کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیے کتنی بڑی بات جو فرما بردار جن تھے، جو نیک جن تھے، انہوں نے کہا، اور ایک اچھائی جو تھی اس نے اچھائی کو پہچانا اور یہ کہا کہ اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ مسخر کرنا ان کی فرما برداری وہ چیز کرتی ہے، مسخر کرنا ان کے قبضے میں نہیں آتی، لیکن ان کے کام میں وہ چیزیں جو ہیں وہ معاون بن جاتی ہیں۔ تو اس سے بڑی بات میرے خیال سے اور کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف اپنے آپ کو لے کے آئیں، تاکہ ہمارے بہت سارے مسائل جو اس فرما برداری سے ہٹنے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ ختم ہو جائے۔ اب میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرتی ہوں جس کے بارے میں عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ بلیو نہیں کرتے۔ آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف میں اکثر یہ دیکھا ہوگا، آپ کہتے ہوں گے کہ ابھی میرے ہاتھ میں یہ چیز تھی، ایک چیز تھی میرے ہاتھ میں نے یہاں پہ رکھی اور وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کدھر چلے گی، ابھی میری آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی تھی، اب غائب ہو گئی ہیں، جبکہ نہ تو کوئی آیا نہ کوئی گیا، سارے لوگ وہیں پہ ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ چیز ایک دم سے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ حقیقت یوں ہوتی ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ فی نفس ہی شرارتی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ شرارت کرتے ہیں اور چیز کو نا وہ وقتی طور پہ چھپا لیتے ہیں۔ آپ ادھر ادھر ہاتھ مارتے رہتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتی، تھوڑی دیر گزرتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چیز وہیں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اب بندہ سوچے کہ ابھی تو میں نے یہاں پہ دیکھا تھا تو مجھے نظر نہیں آیا، تو اب دوبارہ میں جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ ہوتا صرف یہی ہے کہ وہ جنات جو ہیں وہ شرارت کرتے ہیں اور چیز اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آتی۔ اس سے بھی بڑھ کے یہ ہوتا ہے کہ جنات جو اچھی فطرت کے نہیں ہوتے وہ چوری بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک پولیس افسر جو تھا، ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے ہاتھوں میں اب یہ صرف سونے کے کڑے رہ گئے ہیں، باقی جتنا بھی میرا زیور تھا وہ سب جنات چوری کر کے لے گئے۔ چوری کے بعد جنات کیا کرتے ہیں کہ گھر میں جھگڑے کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں اور جو شک ہوتا ہے وہ کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے یہ تو جان لیا ہوگا کہ جنات جو ہیں وہ ہمارے خون کے اندر دوڑتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ خون ہی ہمارے دل کے دھڑکنے کا سبب ہوتا ہے، خون ہی ہمارے سوچنے کا سبب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر دماغ کے اندر خون نہیں جائے گا، وہ دماغ کو زندہ نہیں رکھے گا، تو ہم کیسے سوچ پائیں گے؟ تو جنات کیا کریں گے؟ پہلے تو چوری کریں گے، پھر گھر کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر شک کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، شک ڈال دیتے ہیں، کیونکہ جب بھی چیز آگے پیچھے ہوتی ہے تو سب سے پہلے انسان یہی سوچتا ہے کہ کون آیا اور کون گیا، میں نے جب چیز رکھی تو کون کون موجود تھا اور کون کون نہیں تھا، یا گھر میں کون رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ تو اس طرح سے کر کے جب ہم ایک دوسرے کے اوپر شک کریں گے تو سارا گھر جو ہے وہ آپس میں لڑتا ہے۔ اگر فیس ٹو فیس نہیں بھی لڑتا تو دل میں ایک دوسرے کے لیے کدورت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے میری چیز اٹھا لی ہو۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی دراز کے اندر، کسی لاکر کے اندر یا الماری میں بھی رکھا ہوا اس طرح سے کوئی گولڈ ہوتا ہے یا پیسے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے کہ ساری چیزیں ایک دم سے نہیں لے کے جائیں گے، اپنی مرضی کی چند چیزیں لے کے جائیں گے۔ اسی طرح جو ایک واقف کار ہے میرے، انہوں نے کہا کہ
میری جو قمیضیں ہوتی ہیں اس کے اگلا جو حصہ ہوتا ہے دامن، جس کو ہم گھیرا بولتے ہیں، اس کو وہ بلیڈ سے کاٹ دیتے ہیں، پھر وہ بلیڈ گھر کے کسی فرد کی جیب میں سے نکل آتا ہے، تو اس طرح سے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کی قمیض کو جو اس نے پہننی ہے کاٹ دیا جائے یا شرارت کر دی جائے، اب اسے حاصل تو کسی انسان کو کچھ نہیں ہوگا نا، سوائے اس بات کے کہ پھر جھگڑا ہوگا کہ میرے کپڑے سوٹ کو انہوں نے خراب کر دیا، میرے کپڑوں کو انہوں نے خراب کر دیا۔ تو اس طرح سے کرنا کسی انسان کو تو زیب دیتا نہیں ہے، اور جب ثبوت جو ہے بلیڈ وہ کسی انسان کی جیب سے نکلے گا تو پھر جھگڑا بھی ہوگا، لڑائی بھی ہوگی۔ اب بات ہماری جو سمجھنے کی ہے یا عمل کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آخر اگر وہ اس طرح سے قادر ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو کے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے وہ چوری کرتے ہیں، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں اتنی انہوں نے ہمارے اوپر دسترس حاصل کر لی ہے کہ وہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ بے بس ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں بہت زیادہ بے دینی ہے؟ کیا ہمارے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ کیا ہمارے گھر میں حرام رزق آ رہا ہے؟ یا جو حفاظت کی تمام دیواریں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، حقوق ایک دوسرے کے ادا کرنا، کسی کا حق نہ کھانا، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، کیا ہمارے گھر میں ان تمام چیزوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو آپ سوچئے کہ پھر جو ایک حفاظتی دیوار بنتی ہے، ایک نورانی دیوار بنتی ہے، ان تمام بری چیزوں کے آگے ہم اس دیوار کو کہیں پہ توڑ تو نہیں رہے؟ آپ نے تجربہ کیا ہوگا اس بات کا کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، چاہے اکیلے پڑھیں چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، وہ آپ کے حالات کے اوپر ہوتا ہے، آپ کی توفیق کے اوپر ہوتا ہے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ محسوس کریں گے کہ تمام دن جو آپ کے اگلے 12 گھنٹے گزرتے ہیں اگلی فجر کی نماز تک، وہ ایک حفاظتی دیوار کے اندر گزرتے ہیں۔ جو لوگ نماز کے عادی ہیں انہیں اس بات کا بہت اچھی طرح سے ایکسپیرینس ہے، لیکن وہ لوگ جو نماز کے عادی نہیں ہیں وہ اس ایک میرے کہنے سے ہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا ایک ایکسپیریمنٹ کریں کہ آپ اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، چاہے گھر میں پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا کہ وہ دن جو آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے گزارا ہے وہ کتنا زیادہ چینج ہے ان دنوں سے جب آپ نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے کہ نماز فجر کی جو ہوتی ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام نمازوں کی سردار نماز ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو پھر جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، اپنے تمام معاملات کو، تمام گھر والوں کو، تمام کاروبار کو، ہر چیز جو آپ سے تعلق رکھتی ہے جب اللہ کی پناہ میں چلی جاتی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر کون ہے ایسا بندہ، ایسی چیز، ایسی جنس، ایسی ہستی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانے والوں سے ٹکر لے یا ان کے معاملات کو خراب کرے یا ان کے معاملات کو بگاڑے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبرستان کے اندر جائیں تو ہمیں جو فیل ہوتا ہے اجڑا ہوا، ویران، خاموش، تو ہمیں اللہ کے نبی نے تو بار بار کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، تو ہم جب اپنے گھروں کے اندر قرآن کو بآواز بلند نہیں پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ نہیں دیتے ہیں، ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جب ہمارے بڑے قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہمارے چھوٹے کیسے پڑھیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام کام کرنے چاہیے، آپ کو یہ تمام کام نہیں کرنے چاہیے، وہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ قرآن پڑھو، بلکہ ان کے سامنے قرآن پڑھ کے ان کو ایک ماڈل کی طرح سامنے ان کے جانا چاہیے، تاکہ بچے والدین کو دیکھ کے، اپنے بڑوں کو دیکھ کے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو یہ جو تعلق ہے آپ کو بے شمار برائیوں سے، برائیوں کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جنات کی جو چوریاں ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، وہ کیا کیا چوری کرتے ہیں اور کن چیزوں کو وہ غیر ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ جب آپ سے کوئی بندہ یہ شیئر کرے کہ ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں تو آپ کے پاس درست انفارمیشن ہو ان کو سمجھانے کی کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے،
تاکہ وہ پھر سد باب کر سکے، اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھنا شروع کریں اور ڈیلی بیسس کے اوپر بلند آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ اب دیکھیے کہ ایک صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری چارپائی ہے، میرے پاس 2 عدد سلائی مشینیں ہیں، سائیکل بھی ہے، سونے کی بالیاں، بے شمار برتن، گھر کی بے شمار چیزیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری وقتاً فوقتاً غائب ہوتی رہی ہیں، اور گھر کی تمام چیزیں جن میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، گھر کے اندر فریج ہے، روم کولر ہے، گولڈ کی کچھ چیزیں ہیں، ایون جو ڈی وی ڈی پلیئر ہیں، یہ سامان تک پچھلے 3 سالوں سے مسلسل وقتاً فوقتاً چوری ہو رہا ہے، اور ابھی تک جو چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے گھر کے اندر استعمال کی ہوتی ہے، تھوڑے عرصے کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، باہر سے کوئی نہیں آتا، گھر کے اندر سے غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک متوسط خاندان جو ہے، انہوں نے بتایا کہ موبائل سیٹ جن کے ساتھ جنات کا کوئی تعلق نہیں ہے، گولڈ کے ساتھ نہیں ہے، پیسے نقدی کی شکل میں، وہ اس طرح سے گھر کے اندر سے چوری ہو گئے کہ تمام گھر میں کسی کو علم نہیں تھا کہ کس نے چرائے ہوں گے، جبکہ اس کی چابی جو ہوتی ہے وہ تو صرف ہماری والدہ کے پاس ہوتی تھی، اور وہ ہر وقت ان کے پاس رہتی تھی، کسی کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ ان کی چابی کو چھیڑ سکتا یا کچھ کرتا۔ اب بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اس طرح سے کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ان اعمال کے اوپر لے کے آنا ہے کہ جس سے چوری نہ ہو۔ سب سے پہلے نماز کے اوپر لے کے آنا ہے اپنے آپ کو، اس کے بعد قرآن کے اوپر لے کے آنا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ نے کسی کا حق نہیں کھانا۔ یاد رکھیے کہ کسی کا حق کھانا یہ اتنی بری حرکت ہے، اتنی بری بات ہے کہ وہ پھر آپ کے اوپر جو برائی کے تمام دروازے ہو جاتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ ان سب باتوں سے بھی بڑھ کے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنے مرد بھائیوں سے، مرد بیٹوں سے، وہ یہ ہے، بات بہت کڑوی ہے لیکن بات بہت سچ ہے، یہ بات آپ سے کوئی اور شیئر نہیں کرے گا، کیونکہ ہم میں سے جو بندہ بھی کسی سے کچھ شیئر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے شیئر کرتا ہے۔ کوئی آپ سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرے گا، لیکن وہ سب سے پہلے اپنی رسپیکٹ کے بارے میں سوچے گا کہ اگر میں نے یہ شیئر کیا تو کیا یہ شیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ میری عزت بچے گی یا نہیں بچے گی۔ تو پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چیز شیئر کرتا ہے۔ تو آپ نے فوکس کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ یہ بات مت سمجھیں کہ اگر وہ گھر کے باہر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کسی اور عورت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ انتہائی کڑوی بات ہے، چاہے آپ کی ایج کوئی سی بھی ہو۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک دروازے کی ہے، گھر کے اندر ایک دروازے کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب تک دروازہ نہیں کھلے گا گھر کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ گھر سے باہر کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں، برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کے زیر نگرانی جتنی بھی محرم خواتین ہیں، چاہے وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، آپ کے برائی کرنے کے ارادے کے ساتھ ہی ان کے اوپر دوسرے لوگوں کی برائی کرنے کا ارادہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ لے والی بات ہوتی ہے۔ جب آپ گھر سے باہر برائی کریں گے، ان کے ساتھ گھر کے اندر برائی ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک صاحب سنار تھے، اور یہ حقائق نہیں ہے، یہ کسی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم واقعہ ہے اور ہمیں تاریخ کی کتب میں ملتا ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ گولڈ کا کام کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک عورت ان کے پاس اپنی بیٹی کے ساتھ آئی، بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، وہ ماشاءاللہ بہت گوری چٹی صاف ستھری کریمی اسکن کی وہ لڑکی مالک تھی۔ بہت سارے لوگ پردہ نہیں بھی کرتے تھے اس زمانے میں بھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ کہا کہ مجھے نا چوڑیاں چاہیے۔ اب شیطان آ گیا،
ان صاحب نے کیا کیا کہ اس لڑکی سے کہا کہ مجھے آپ اپنا ہاتھ دکھائیں تو میں آپ کو چوڑی جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ اب ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ جو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اگر کوئی چیز چیک کرے کہ آپ اپنا ہاتھ دکھائیں تو میں آپ کو چوڑی دکھاتا ہوں۔ آج کل کے زمانے میں ہر لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کا جو سائز ہے وہ 2.25 انچز ہے، 2.5 انچز ہے، یہ 2.25 انچز ہے۔ اس حساب سے لڑکیاں جو ہے وہ کہہ کے چوڑیاں پسند کر لیتی ہیں کہ مجھے 2.5 انچز کی چوڑیاں چاہیے۔ اس زمانے میں بھی یہ بات تھی کہ گولڈ کی چوڑیوں کا جو سائز ہوتا ہے وہ ویسے ہی ایک سٹینڈرڈ سا سائز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ شیطان آ گیا، انہوں نے اس لڑکی کا ہاتھ جو تھا وہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو نا بڑے پیار سے، بڑے محبت کے ساتھ، اچھا لگا ان کو کہ اس کے ہاتھ کو انہوں نے نا پریس کیا اور اس کے اوپر انہوں نے انگلیوں کو نا پھیرنا شروع کر دیا۔ لڑکی جو تھی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ خود وہ جو گولڈ کا دکاندار تھا، سنار تھا، وہ شرمندہ ہو گیا اپنی اس حرکت پہ کہ آخر میں اتنا دیندار آدمی ہوں تو مجھ سے یہ ہو کیسے گیا ہے، میں نے یہ کیسے غلطی کر دی ہے۔ خیر جیسے تیسے کر کے زیور دکھایا، پسند آیا، انہوں نے خریدا، وہ گھر واپس آ گیا۔ گھر واپس آیا تو جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں، جو سمجھدار بیویاں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کے معاملات کے اندر چاہے ان کو سمجھ آئے نہ آئے وہ دلچسپی لیتی ہیں۔ ایسا نہیں کرتی وہ کہ وہ کہیں کہ یہ جو تمام باتیں آپ نے ڈسکس کرنی ہیں یہ کسی اور سے جا کے کرے۔ نہیں، اگر وہ حقیقت میں اپنے گھر کو بسانا چاہتی ہیں تو گھر کے بسانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یہ چیز کہ بیوی اپنے شوہر کے معاملات میں دلچسپی لے۔ جب وہ دلچسپی لے گی تو وہ اپنے شوہر کی توجہ کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ کے رکھنے پہ قادر ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ گھر آئے، آرام کیا، بیوی میاں کے اکٹھے ہونے کا جب ٹائم آیا تو بیوی نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آج سارا دن کیا ہوا۔ تو شوہر جو تھا وہ آنیسٹ تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج عجیب بات ہوئی، میں نے ایسا زندگی میں مجھ سے ایسا نہیں ہوا، میں ہر ایک کی عزت کرتا ہوں، ہر ایک عورت کا احترام کرتا ہوں، تو اگر میں بازار میں بیٹھ کے اس طرح کی حرکت کروں کہ عورتوں کے ہاتھ پکڑوں، ان کو پیار کروں تو میری تو دکان ہی بند ہو جائے گی، مجھے کون لوگ عزت دیں گے یا کون لوگ پھر میرا احترام کریں گے، میرے پاس تو کسٹمر ہی نہیں آئیں گے۔ تو آج جب میں نے ایک لڑکی کو دیکھا مجھے اس قدر اچھی لگی کہ بے اختیار میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو بڑے پیار سے اپنی انگلیاں جو ہیں میں اس کے ہاتھ پہ اس کی کلائی کے اوپر پھیرتا رہا۔ پھر مجھے شرمندگی کا احساس ہوا اور میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اچھا یہ بات ہوئی ہے، خیر کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کبھی بھی آپ اگر بیوی ہیں آپ اپنے شوہر کی غلطیوں کو بہت بڑھا چڑھا کے کسی سے بیان نہ کریں۔ شوہر بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ گھر سے باہر بہت بڑے بڑے معاملات کو فیس کرتے ہیں۔ ہم خواتین گھر کے اندر رہتی ہیں، گھر کی چار دیواری میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وزارت دے رکھی ہے، تو ہم کیوں اپنے شوہروں کو پریشان کریں، اپنے مردوں کو پریشان کریں جو گھر سے باہر زندگی کے تمام معاملات کو فیس کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں برائیاں بھی بہت ساری ہیں اور آج کل جو معاشرہ ہمارا وہ برائی کی روش پہ ہی چل نکلا ہے۔ تو اس بیوی نے بھی یوں ہی کہا کہ خیر کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس بیوی نے کہا کہ میں آج آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ جب آپ صبح گئے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، میں کچن میں کام کر رہی تھی تو ہمارا یہ جو خاندانی ملازم ہے بہت پرانا، میں ان کی پوتی 89 کی ایج کی ہوں، وہ انہوں نے کچن میں پانی کا مشکیزہ رکھا اور ایک دم سے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں بڑی حیران تھی، بڑی پریشان تھی کہ انہوں نے مجھے اپنی گود میں کھلایا ہے تو آج انہوں نے میرا بازو کیوں گندی نیت سے پکڑ لیا۔ پھر ایک دم سے وہ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے بازو چھوڑ دیا اور وہ گھر سے باہر چلے گئے اور وہ ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹے ہیں۔ خیر وہ باہر گئے، دیکھا ان کو کہ وہ ایک پارک میں گھر سے باہر جو چھوٹے چھوٹے سے چوراہے ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جا کے ان سے ساری بات کی اور کہا کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ شرمندہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آج اپنی جو ایک بات ہے اس کو ہمارے لیے سچ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کا سردار ہوتا ہے، وہ گھر کا بڑا ہے، اگر وہ کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ برائی اس کے گھر والوں کے اوپر پڑتی ہے۔ تو آج مجھ سے ایسا ہوا تھا دکان کے اندر جس کی وجہ سے آپ سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک تھی، آپ برے آدمی نہیں، آپ گھر واپس چلیے۔ تو یہ ساری جو ڈیٹیل میں نے آپ سے شیئر کی وہ اس وجہ سے کی ہے
کہ ہمارے جو مرد ہیں وہ گھر کے باہر رہتے ہیں، ان کے لیے برائی میں پڑنے کے چانسز 100% زیادہ ہو جاتے ہیں. تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ جھوٹ جو ہے وہ کم بولیں، کسی عورت سے جو غیر محرم ہے تعلق مت رکھیں، کیونکہ وہ جو تعلق ہے وہ مجبور کر دے گا کسی اور مرد کو کہ وہ آپ کی بیوی کے ساتھ تعلق رکھے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی بیوی پہ شک کریں. یاد رکھیے کہ اگر آپ کا تعلق باہر کسی اور عورت سے ہے اور آپ کی بیوی انتہائی پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان جدائی ڈال دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ نور میں فرماتا ہے اور قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور گندے مردوں کے لیے، بد کردار مردوں کے لیے بد کردار عورتیں ہیں. تو اگر مرد گھر سے باہر برائی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، غیر عورتوں سے مراسم رکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کا ہے، آپ کے گھر کی خواتین کا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان جدائی ڈال دے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ تو آپ کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی سوچیں محدود ہیں، ان کے اختیارات محدود ہیں، ان کے وسائل محدود ہیں، وہ آپ کے اوپر انحصار کرتی ہیں. تو جب اتنی ساری چیزیں ہیں تو آپ کا پورا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ آنیسٹ رہیں. ہاں، میں اسی وجہ سے مجھے لگا اور میں نے لوگوں کو آبزرو کیا اور کچھ خواتین نے اپنے مسائل جو تھے وہ میرے ساتھ شیئر کیے، جس کی وجہ سے میں نے یہ چینل کریٹ بھی کیا کہ میں خواتین کو یہ بات سمجھا پاؤں کہ وہ کس طرح سے اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہیں. اگر کسی ایک خاتون کا گھر بھی میرے اس چینل کو سمجھنے، سننے اور اس کے بعد عمل کرنے کی وجہ سے بچ جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہو جائے گا. کوشش جو ہے وہ میں نے اور آپ نے صرف اتنی سی کرنی ہے کہ ہمارے مرد، چاہے وہ باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، وہ گھر کے اندر بھی آنیسٹ اپنی بیویوں سے رہیں گے، گھر سے باہر بھی ان کے ساتھ آنیسٹ رہیں گے، کوئی بدکاری نہیں کریں گے. جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کو پسند آتا ہے، وہ تمام چیزیں آپ اپنی بیویوں کو لا کے گھروں کے اندر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ آپ کے لیے سجیں گی، آپ کے لیے بنیں گی، آپ کے لیے اپنے آپ خود سنواریں گی. جیسا آپ چاہیں گی وہ ویسا کریں گی، لیکن آپ نے ان کے ساتھ آنیسٹ رہنا ہے تاکہ گھر کے باہر ان کے اوپر کسی اور مرد کی دسترس نہ ہو. یاد رکھیے آپ دروازہ ہیں، آپ نے اس دروازے کو نہ تو ٹوٹنے دینا ہے، نہ ہی آپ نے اس دروازے کو کسی اور عورت کے لیے کھولنا ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے زیادہ آپ کی بیویوں سے پیار کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ جدائی بھی ڈال دیتا ہے. کیونکہ پاک لوگوں کے لیے پاک چیزیں ہوتی ہیں، گندے لوگوں کے لیے گندی چیزیں ہی ہوتی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل کو اپنی فیملیز کے اندر لے کے آئیں گے، اپنی جو میرڈ خواتین ہیں ان تک اس چینل کو لے کے آئیں گے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے آ سکیں. ہمارے مرد جب گھروں کے اندر داخل ہوں تو انہیں ایک بہترین پرسکون جو زندگی ہوتی ہے وہ ملے. یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی کہ مرد جو ہیں وہ گھر سے باہر عورتوں میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ بھی پھر اپنے مردوں کی توجہ نہ پاتے ہوئے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلق رکھنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. ہیں تو دونوں برائیاں، نہ مرد کی اچھی ہے نہ عورت کی اچھی ہے. تو اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ آپ کی اولاد کے اوپر. تو کیا کوئی مرد یہ بات گوارا کرتا ہے کہ اس کے بستر کے اوپر جو اس کی بیوی کا بستر ہے کسی اور کا بچہ پیدا ہو؟ ہرگز نہیں. کوئی بھی غیرت مند مرد یہ نہیں چاہتا کہ اس کی نسل کے اندر ملاوٹ پیدا ہو. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر اینڈ لائک بھی کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنی خواتین جو شادی شدہ ہوں ان کو اس چینل کے اوپر لے کے آئیں، تاکہ وہ چیزیں، وہ مسائل جو ہمارے آج کے مرد فیس کر رہے ہیں، جو خواتین فیس کر رہی ہیں، وہ یہاں سے سمجھیں، سیکھیں. اور یہ سیکھنے والی بات یوں ہے کہ یہ چیزیں ہر ایک کو پتہ ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جب ہم ایک کتاب کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس میں سے کچھ چیزیں نوٹ کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا. لیکن ہم جب کتاب کو دوسری بار اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں کچھ مزید چیزیں اس کتاب میں سے ملتی ہیں کہ ہم نے یہ پہلی دفعہ نہیں پڑھی. پھر وہ پڑھا تو ہم نے ان کو دوسری دفعہ بھی ہوتا ہے، پہلی دفعہ بھی ہوتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ پہلی دفعہ ہمارا دماغ جو ہوتا ہے وہ زیادہ کھلا ہوا نہیں ہوتا، وہ محدود چیزوں کو نوٹ کرتا ہے. دوسری دفعہ مزید کچھ چیزوں کو نوٹ کرتا ہے، تیسری دفعہ مزید کچھ چیزوں کو نوٹ کرتا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے ہمارے اندر بہتری جو ہے وہ آتی جاتی ہے اور ہمیں علم حاصل ہوتا رہتا ہے.
اسی طرح سے جب آپ اپنی خواتین کو اس چینل کے اوپر لے کے آئیں گے، ان کی ایکسیس جو ہے وہ بنا دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ جو ہمیں سبق سارے بھول رہے ہیں، ہماری توجہ ان کی طرف نہیں جا رہی ہے، ہم اس توجہ کو ان اسباق کی طرف لے کے آئیں گے تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ اچھی سے بہت شاندار گزرے اور دوسروں کے لیے جو سبق آموز ہو، دوسرے جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل نہ کریں۔ پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔